بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، میں ہوں پروفیسر تنویر صادق، اپنے چینل انفوٹیلی سے آپ سے مخاطب۔ میرے 2 بیٹے اور 3 پوتیاں۔ بڑے بیٹے کی 2 بیٹیاں ہیں، 7 سالہ آیت سرمد اور 3 سالہ علائنہ سرمد۔ چھوٹے بیٹے کی 1 بیٹی ہے، عائرہ احمد۔ عملاً یہ گھر جو میں نے بنایا ہے یہ انہی کا گھر ہے، اور میں آج کل ان کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ ایک تو وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتی ہیں، ایک ان کا انڈیپینڈنٹ کمرہ ہے جہاں وہ سو سکتی ہیں، ٹی وی دیکھ سکتی ہیں، کھلونوں سے کھیل سکتی ہیں، مطلب وہاں انہیں ہر سہولت میسر ہے، سننے کی، سونے کی، کھیلنے کی، بیٹھنے کی، اٹھنے کی۔ وہ 24 گھنٹے بھی وہاں کھیلتی رہتی ہیں۔ بعض آپس میں ان کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، پیار ہے، اور اللہ کرے وہ ہمیشہ رہے، لیکن بہت پیار ہے۔ کسی ایک کو ذرا سی چوٹ لگ جائے نا تو دوسری ساری پریشان ہو جاتی ہیں دونوں۔ قتیل کا ایک شعر ہے کہ یہ معجزہ بھی محبت کبھی دکھائے مجھے، کہ سنگ تجھ پہ گرے اور چوٹ آئے مجھے۔ تو کسی ایک کو ذرا سی چوٹ لگ جائے تو دونوں شور مچا دیتی ہیں، اور اس کا آسان حل، چوٹ ایسے نہیں کہ انہیں کچھ سیریس چوٹ لگی ہے، مچھر بھی کاٹ جائے تو اسے وہ چوٹ ہی کہتی ہیں۔ چنانچہ ان کے پاس حل سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ باغی ہوئی میرے پاس آتی ہیں، یا میں اگر نہ ہوں تو ان کی دادی وہاں ہوتی ہے، تو آتے ہی نعرہ لگاتی ہیں کہ وہ فلاں زخمی ہو گئی ہے تو ہمیں بینڈیج دیں۔ یہ بینڈیج ہے جو میں 24 گھنٹے اپنے پاس تیار رکھتا ہوں، ہمیشہ میرے پاس ہوتی ہے۔ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کہیں کسی وقت بھی ایمرجنسی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور وہ بینڈیج لے کے بس اسی وقت ان کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ بینڈیج ہے کیا۔ اصل میں امریکہ کا ایک علاقہ ہے نیو جرسی، وہاں پہ ایک صاحب رہتے تھے ارل ڈکسن۔ اس بیچارے کی نئی نئی شادی ہوئی تو بیوی جو تھی وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا پوہڑ قسم کی عورت، یا ایسی جو ناواقف تھی ہر چیز سے، اسے کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیسے پکاتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیسے چپاتی بناتے ہیں، یہ چیزیں اسے نہیں پتہ تھا۔ لیکن چونکہ میاں بیوی اکیلے رہتے تھے اس لیے اسے پکانا بھی پڑتا تھا۔ وہ روز جب پکانے لگتی نا تو کوئی چیز چیرنے لگتی، یا کوئی تو چھری یا چاقو جو اس کے ہاتھ میں ہوتا وہ اس کا ہاتھ زخمی کر دیتا۔ چولہے پہ کوئی کام کرنے لگتی تو کہیں نہ کہیں سے اس کا ہاتھ جل جاتا۔ یہ روز کی روٹین تھی۔ ڈکسن بیچارہ بڑا پریشان تھا کہ یہ روز کیا کیا جائے۔ اس کا اپنا کاروبار جو تھا نا وہ روئی کا تھا، وہ روئی کا کاروبار کرتا تھا، روئی لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ بیچنی ہے۔ بڑا سوچ سوچ کے اس نے ایک چیز ایجاد کی، وہ تھی اڈھیسو بینڈیج۔ اڈھیسو یعنی چپکنے والی بینڈیج۔ وہ ایک پھایا سا اس نے، پنجابی میں جیسے پھایا کہتے ہیں نا، تو پاہا سا لے کے اسے اس کے اوپر رکھ دیتا تاکہ وقتی طور پہ خون رک جائے۔ یہ بڑی اس کا طریقہ کامیاب رہا۔ چند دنوں بعد اس نے جانسن اینڈ جانسن، امریکہ کی ایک بڑی مشہور کمپنی ہے، آج بھی میرا خیال ہے بچوں کی جو چیزیں بنانے میں نا جانسن اینڈ جانسن برڈ نمبر 1 ہے۔ اس نے جانسن اینڈ جانسن سے بات کی کہ میں نے، میری بیگم کے ساتھ یہ ہوتا تھا تو میں نے یہ بینڈیج تیار کی ہے، دیکھیں یہ کتنی ہے۔ انہوں نے اسے دیکھا اور اس کی افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے فوری طور پہ اس کی پروڈکشن شروع کر دی۔ اس دن سے آج تک یہ فرسٹ ایڈ کے لحاظ سے دنیا کی بہترین اور سب سے پہلی فرسٹ ایڈ آئٹم ہے جس سے فوراً کسی کی ہیلپ کی جا سکتی ہے۔ اس کا بنیادی نام تو جو تھا وہ تھا اڈھیسو بینڈیج، لیکن جانسن اینڈ جانسن نے ایک تو بینڈیج اور دوسرا فرسٹ ایڈ دونوں کو ملا کے اسے بینڈ ایڈ کا نام دیا۔ اب یہ
پہلے وہی بناتے تھے، اب دنیا کی بہت ساری کمپنیاں، چھوٹی چھوٹی کمپنیاں بھی ہر ملک میں بنا رہی ہیں اور اسے بینڈیج کا نام دیتی ہیں. لیکن کچھ کہہ لیں یہ بینڈیج پلس فرسٹ ایڈ کا مخفف ہے بینڈ ایڈ، یا بینڈیج بھی کہہ لیں. عام طور پہ ہم جو گھروں میں سار کہتے ہیں یہ بینڈیج ہے. تو یہ ایک حادثاتی طور پر انوینشن کی تھی ارل ڈکسن نے، اور ارل ڈکسن اپنا نام امر کر گیا ہے صرف اس کا کوئی کام نہیں تھا، میڈیکل میں کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن میڈیکل کی ایک ایسی چیز جو وہ ایجاد کر گیا وہ رہتی نسلوں تک اس کا نام زندہ رکھے گی. تو کوشش کریں آپ بھی کوئی ایسا کام کریں. یہ تو ایجاد تھی نا، انسان بعض چھوٹے چھوٹے کام ایسے کرتا ہے جس سے اس کے نام صدیوں تک زندہ رہتے ہیں. تو آپ بھی کوشش کریں کوئی ایسا کام کریں جس سے لوگوں میں آپ کو رسپیکٹ ملے اور آپ کا نام بھی برسوں تک زندہ رہے. اجازت چاہوں گا. اللہ